انسانوں کے لیے روبوٹک جسمانی اعضاء مثلاً ہاتھ، بازو یا ٹانگ کا لگایا جانا ترقی پذیر ممالک میں پچھلے کچھ سالوں سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے جسمانی اعضاء گوا چکے ہیں ایک بہترین اور کامیاب حل کے طور پر سمجھا جا رہا ہے اور اس کو مانا بھی جا رہا ہے. تاہم پاکستان میں آج تک معذور افراد کو پرانے دور کے مصنوعی اعضاء لگائے جاتے ہیں، لیکن اب روبوٹک اعضاء پر بھی کام ہو رہا ہے جو کچھ منفرد بھی ہے اس حوالے سے کہ کم از کم اس میں آپ کی جو بیلنس ہے اور جو آپ کی یوٹیلیٹی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. آئیے آپ کو ایک ایسے شخص سے ملواتے ہیں جنہوں نے ایک حادثے میں اپنا ہاتھ کھونے کے بعد روبوٹک ہاتھ لگوایا اور اب اپنے اس ہاتھ سے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں. سدرا ڈار کی رپورٹ. اس کا کالا رنگ ہونے کی یہی کچھ ریزن تھی کہ لوگوں کا نظریہ بدل گیا. پہلے لوگ جیسے سمپیتھی ہم دردی کی نظر دیکھتے ہیں، اب پوچھتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ ہلتا ہے، ہاں بھائی بالکل کام کرتا ہے، بھائی سے سارے کام کر لیتا ہوں، بھائی سب کر لیتا ہوں. فرینڈ کے ساتھ بیلکنی میں گیا ہوں تو یہ والا ہاتھ میں نے اوپر اٹھایا اور یہ والا ہاتھ میں نے فرینڈ کے کندھے پہ رکھا. وہ ریلیکسیشن میں نہیں کرتا ایسے، یہ والا ہاتھ میرا کیبل پہ لگ گیا، وائر پہ لگ گیا. تو جب یہ وائر پہ لگا ہے پوری ویو جو تھی وہ میری لکیلی بیک جو تھی وہ میری گرل کے ساتھ لگ گئی. تو کرنٹ جو ہے وہ پیچھے سے پاس ہو گیا، گراؤنڈ ہو گیا. اس وقت میں نیچے گر گیا. ادھر ایک فرینڈ ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی باڈی کے پاس کوئی نہ جائے. ود ان 6 hours چانس ہوتا ہے بچنے کا. ٹائم زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ ہم وہاں پہ پہلے ہاسپٹلس میں موو کرتے رہے، دیکھتے رہے، پھر لاہور آتے ہوئے بھی ٹائم لگ گیا. تو یہاں آ کے پھر انہوں نے ٹرائی کیا، مائنر سرجری کی، بٹ اندر سے مسل سب ڈیڈ ہو چکے ہوئے تھے. جب میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں تھا، ایون ہاتھ جب میرا ڈیڈ ہو چکا ہوا تھا تو وہ مجھے نا ہر تھوڑی دیر بعد کوئی ڈاکٹر یا کوئی نرس آ کے نا مجھے یہاں پہ آ کے نا انجیکشن سے سینسیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پین ہو رہا ہے، کوئی بلڈ آ جائے. تو مجھے پوچھتے تھے وہ سوئی اندر پوری لگانے کے بعد کہ پین ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے. وہ نہیں ہو رہا. 3-4 دفعہ جب یہ ہوا نا وہیں پہ نرس سے میں نے پوچھا تو میں کہا اس کا مطلب درد بھی رحمت ہے کہ اگر درد ہوتا تو چانس ہوتا بچنے کا. ایسا ابھی تک کوئی کام نہیں ہے جو میرے رکا ہو. میں سارے کام میں لائک ڈرائیو کر رہا ہوں، گٹار پلے کرنا میرا پیشن تھا، میں اس سے گٹار پلے کر پا رہا ہوں. بہت ساری اگر کسی چیز کو اٹھانے کے لیے مجھے کوئی کیری چیز کرنی ہے میں پراپرلی سے وہ کر سکتا ہوں. یہ آرم آپ کے لیے ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک شو کو ویئر کرتے ہیں، جیسے آپ ایک پی کیپ کو ویئر کرتے ہیں. اٹس ایز ایزی کہ آپ اپنے ہاتھ کو بس اس کے اندر پاپ ان کریں اور اس کے سینسرز آپ کی باڈی کے ساتھ سنکرونائز ہو جاتے ہیں. 2016 میں جب ہمارے پاس ایک بچہ آیا جس کا نام میر بیان بلوچ تھا، تو اس کے فادر نے ہم سے کہا کہ وہ پروستیٹک آرم بنوانا چاہتے اپنے بیٹے کے لیے. ہمیں اتنا زیادہ علم نہیں تھا اس چیز کے بارے میں، ہم نے اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی چیزیں کی اور کام کرتے ہوئے ہم نے ایک پروستیٹک آرم ڈیولپ کیا. جب ہم نے وہ آرم ڈیولپ کیا تو اس وقت ہمیں یہ ریلائز ہوا کہ پورے پاکستان میں، بلکہ صرف پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بھی اس کا کوئی ایسا پرومیننٹ سولوشن اویلیبل ہی نہیں ہے جس کو ہم سولوشن کہہ سکیں. جو پروستیٹکس اس وقت بھی مارکیٹ میں اور آج بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ World War II کے زمانے کے وہ پروستیٹک ہے جو ڈم پروستیٹک اور ڈمی ہینڈ پروستیٹکس ہے. کہ اس کے جسم کے اوپر 2.5 سے 3 kg کا وزن لادنا جو وہ دن میں 12 گھنٹے لے کے چلے، تو یہ سولوشن نہیں تھا. ہم جو پروستیٹک آرمس کو بچوں کو سپر ہیرو کی تھیمز پہ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ وہ بچہ جب اس کو لیٹ سپوز کسی بچے کو آئرن مین پسند ہے، کسی کو سپر مین پسند ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور اس کو وہ آئرن مین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نظر آتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کو آئرن مین پسند ہے، وہ اپنے آپ کو آئرن مین کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا کانفیڈنس لیول اس جگہ پہ جا چکا ہوتا ہے کہ ناؤ ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آج بھی گورنمنٹ اپنے ہاسپٹلس کے تھرو وہ پروستیٹک آرمس پرووائڈ کر رہی ہے جو ڈم پروستیٹکس ہیں، اور وہ گورنمنٹ ان پہ سبسڈیز پرووائڈ کر رہی ہے. پبلک کو تو وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں. سو وائی کانٹ وی گو آن ٹو دا پورشن کہ جہاں پہ ہم یہ روبوٹک بیسڈ پروستیٹک سبسڈیز کے ساتھ پرووائڈ کر سکیں. اس سے نہ کہ صرف ہم اس کی کاسٹ کم کر سکیں گے، ہم اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بینیفیشریز تک پرووائڈ کر سکیں گے. سدرا ڈار کی رپورٹ آپ نے دیکھی. اس وقت سدرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس مصنوعی روبوٹک جسمانی اعضاء کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سدرا، پاکستان میں بایونکس کے علاوہ اور کتنے ادارے اس ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں؟ پاکستان میں بایونکس کے علاوہ ابھی تک تو کوئی ادارہ لوکلی کام نہیں کر رہا، بلکہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہارڈلی بہت کم ممالک کے پاس ہے کہ آپ ان کو فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں، جن میں
पाकिस्तान, यूरोप और यूएस इसके ऊपर काम कर रहा है। इवन के भारत में भी एक टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर वो लोग इस पर काम कर रहे हैं तो वो फिर इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि बायोनिक्स ने ही पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर काम किया है और काफ़ी लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं, तो बेजाना होगा। राइट, तो हुकूमत माजूर अफराद को सब्सिडी के साथ जो मसनूई आज़ा फ्राहम कर रही है वो कहाँ कहाँ फ्राहम कर रही है, और ये प्रोस्थेटिक पाकिस्तान में बन रहे हैं क्या? जी, हुकूमत इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से काम कर रही है। अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंस है, वहाँ पर इस वक्त हुकूमत आरा चल रहा है। इसके अलावा चल फाउंडेशन है जो पंजाब में काम कर रहा है। इसके अलावा डाओ यूनिवर्सिटी है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसे सिंध हुकूमत फंड कर रही है। तो ये तो वो हैं जहां पर हुकूमत सब्सिडी के साथ प्रोवाइड कर रही है, और वो भी मैकेनिकल आर्म्स हैं या डम प्रोस्थेटिक हैं। लेकिन अगर आप बात करें नंबर्स की, तो पाकिस्तान में जो सर्वे आता है या डाटा सामने आ रहा है उसमें लगभग 1 लाख से ज़ायद अफराद हैं जो आम एम्पुटेशन का शिकार हैं, और वॉर जोन विक्टिम्स की अगर आप बात करें तो वो भी तकरीबन 33,000 से ज़ायद अफराद हैं जो इस माजूरी का शिकार हैं। तो हुकूमत अगर चाहे तो सब्सिडी दे के जिन लोगों को मुस्तफीद कर रही है इससे, अगर वो इस टेक्नोलॉजी को हासिल करती है तो बहुत सारे लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए रोज़मर्रा के ना सिर्फ काम कर सकेंगे, बल्कि उन्हें जो इतना वेट अपना हाथ पर उठाना पड़ता है जो कि तकरीबन 12 से 13 kg का है, वो भी कम हो जाएगा। ऑल्दो कि ये टेक्नोलॉजी महंगी है, लेकिन जब हुकूमत इस पर सब्सिडी देना शुरू करेगी तो यकीनन लोगों की दस्तरस में आना शुरू हो जाएगा। आप जब कह रही हैं कि महंगी है तो इसका कोई कॉस्टिंग का अंदाजा क्विकली अगर आप हमें बता सकें तो? टेक्नोलॉजी है जो रोबोटिक हाथ हैं, इस वक्त जो टेक्नोलॉजी रोबोटिक हाथों की जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है उनकी कॉस्ट लगभग $1,000 से ज्यादा की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा डार आपका। $1,000 से ज्यादा कॉस्ट जो है वो सिद्रा हमें बता रही हैं इस प्रोस्थेटिक आर्म की या किसी भी प्रोस्थेटिक पार्ट की।